بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایم ایس اسلامی دنیا چینل پر آپ سب کا ویلکم۔ میں امید کرتی ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے، ایمان اور تقوی کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ خوش رکھے، سلامت رکھے۔ اللہ پاک آپ کی طرف آنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے۔ اللہ کی ذات آپ کو دنیا میں بھی کامیابیاں نصیب کرے اور آخرت میں بھی کامیابیاں نصیب کرے۔ اللہ پاک ہم کو دین کی راہ پر ہمکنار کرے، دین کی راہ پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آئیے چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی جانب۔ آج میں لے کے آئی ہوں آپ کے لیے بہت ہی خاص عمل۔ بہت سارے لوگوں کا اس کے بارے میں کوسچن تھا، تو آج میں اس کا استخارے کے بارے میں مکمل طریقہ، نیت کیسے کرنی ہے، حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کے بارے میں کیا فرمان ہے، مکمل طریقہ بتاؤں گی۔ ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا، پورا دیکھنا ہے تاکہ کوئی بھی چیز مس نہ ہو۔ استخارہ کرنے کا مکمل طریقہ یہ ہوتا ہے اور اس طریقے سے استخارہ کیا کریں۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو شخص مشورہ کرتا ہے وہ کبھی شرمندہ نہیں ہوتا، اور جو شخص استخارہ کرتا ہے وہ کبھی ناکام نہیں ہوتا۔ ہمیں چاہیے اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرتے ہوئے استخارہ کریں۔ جس کام کی ہم نیت رکھتے ہیں، کوئی بھی اگر ہم کام کرنا چاہتے ہیں تو اس کا مشورہ مخلص لوگوں سے، اچھے لوگوں سے، نیک لوگوں سے کر لیں۔ اگر ارادہ بن جائے کام کا تو ہمیں چاہیے کہ اس کا استخارہ کریں۔ استخارہ کرنے کا طریقہ میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گی۔ استخارے کا مطلب ہوتا ہے جو کام ہم کرنے جا رہے ہیں اس میں بہتری ہو، وہ کام آسانی سے ہو جائے۔ اگر وہ کام آسانی سے ہو جائے، بہتر ہو جائے، تو اگر وہ کام ہمارے لیے ٹھیک نہ ہو، بہتر نہ ہو، اس میں حکمت نہ ہو، دنیا آخرت میں وہ ہمارے لیے نقصان کا باعث، اللہ پاک کی طرف سے اس میں ایسی رکاوٹیں بن جاتی ہیں، وہ کام نہیں ہوتا، رک جاتا ہے، اس میں کام میں مشکل ہو جاتی ہے، ہمارا وہ کام ادھر ہی اسٹاپ ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی استخارہ کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اپنے کام کے بارے میں مشورہ مانگنا، مدد طلب کرنا، اللہ تعالیٰ کو اپنے کام میں شامل کرنا۔ ویسے تو دیکھا جائے تو جیسے ہم کوئی بھی کام شروع کرنے سے پہلے کسی اچھے انسان کی جو لگتا ہے ہمیں ہمارے ساتھ مخلص ہے، اس کا مشورہ لیتے ہیں، تو اس کا یہ ہوتا ہے کہ اس سے ہمارا دل مطمئن ہو جاتا ہے، ہم وہ کام آسانی سے کر سکتے ہیں۔ بالکل اسی طرح ہی جب بھی ہم کوئی کام کریں تو ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے مشورہ لیں۔ اللہ تعالیٰ سے مشورہ لینا مطلب استخارہ کرنا ہے۔ استخارہ کرنے کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کو کلیئرلی واضح طور پر ایک بات کی سمجھ آ جائے گی کہ یہ صحیح ہے یا غلط، نہیں، بلکہ آپ اللہ تعالیٰ کو اپنے کام میں، اپنے فیصلے میں شامل کر لیتے ہیں۔ آپ اللہ پاک سے ریکویسٹ کرتے ہیں، اگر یہ ہمارا کام صحیح ہو تو یا اللہ پاک اس میں ہماری مدد فرما، اگر نہیں ہوتا تو اس میں ایسی رکاوٹیں بن جاتی ہیں کہ وہ کام پھر نہیں ہوتا، رک جاتا ہے۔ تو استخارہ کرنے کا جو مین مقصد، مین مطلب ہوتا ہے وہ اللہ پاک کی رضا کو شامل کرنا ہوتا ہے۔ ہوتا تو وہی ہے جو ہماری قسمت میں لکھا ہوتا ہے، لیکن ہم اپنی طرف سے اللہ پاک کے نبی کے حکم کے مطابق ہم اللہ پاک کو اپنے کام میں شامل کرتے ہیں۔ یا اللہ پاک اگر یہ کام بہتر ہو تو اس میں ہمارے لیے وسیلے بنا۔ ہمارا اللہ پاک سے خیر طلب کرنے کی دعا ہے۔ شریعت میں، قرآن و سنت میں خواب یا اشارے اس طرح کی کوئی چیز نہیں ملی، لیکن اس کے باوجود اگر انسان کو جب استخارہ کرتا ہے اس کے بعد اسے لگتا ہے کہ اس بات پہ میرا ذہن مطمئن ہے، اسے اللہ پاک کی طرف سے کوئی ایسا ہوتا ہے کہ اس کا ذہن مطمئن ہوتا ہے وہ کام کرنے کو، تو پھر وہ کام کر لینا چاہیے۔ اگر اس کا ذہن مطمئن نہ ہو تو وہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ سے ایک مدد مانگنے کا وسیلہ ہے، ذریعہ ہے، اللہ سے خیر طلب کرنے کا وسیلہ اور ذریعہ ہے۔ امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی استخارہ کیا ہے۔ اب استخارہ کرنے کا طریقہ جو کہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے وہ اس طرح ہے، اور اس طریقے سے استخارہ کرنا چاہیے کہ اللہ پاک کی مدد شامل ہو جائے۔ اگر وہ کام ہمارے لیے بہتر ہے تو وہ بہت آسانی سے بغیر کسی رکاوٹ کے ہو جائے۔ اگر وہ کام ہمارے لیے بہتر نہیں ہے تو اس میں 100 رکاوٹیں بن جاتی ہیں، کیونکہ اللہ پاک سے ہم نے پہلے
مدد مانگی ہوتی ہے، مشورہ طلب کیا ہوتا ہے، اور اللہ پاک کی ذات سے، اللہ رب العزت سے مشورہ کرنے سے بہتر کون ہے جو ہمارے مشورے کا ہمیں صحیح سے رد عمل دے، جواب دے۔ اللہ تعالیٰ سے کوئی بھی کام شروع کرنے سے پہلے استخارہ ایک ایسی چیز ہے جس میں ہم چاہتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں بتائیں، اللہ پاک ہماری مدد کریں کہ یہ کام ہمارے لیے بہتر ہے یا نہیں ہے، اس میں کتنے % یہ صحیح یا نہیں ہے۔ ہمارا دل ہی ہمیں بتا دیتا ہے، ہمارا دل اگر کام وہ صحیح ہو تو ہمارا دل مطمئن ہو جاتا ہے اس بات پر۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پر مکمل یقین رکھتے ہوئے ہمیں استخارہ کرنا چاہیے، اور استخارے کا مطلب مدد طلب کرنا، خیر طلب کرنا۔ تو اللہ عز و جل کے حکم سے یا تو وہ ہمارا کام بہت بہتر ہو جاتا ہے، اگر بہتر نہ ہو تو وہ کام رک جاتا ہے۔ ہمیں اس کام میں یا اس قسم کے کام میں کوئی تکلیف، کوئی پریشانی نہیں بنتی، کیونکہ ہم نے اپنا کام اللہ پر چھوڑا ہوتا ہے، اللہ پاک کا فیصلہ ہمارے لیے بہتر ہوتا ہے، ہم نے اپنا کام اللہ کے سپرد کر دیا ہوتا ہے۔ تو اب میں بتاتی ہوں آپ کو استخارہ کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ چاہیے کہ کوشش کریں کہ استخارہ رات کو کریں، عشاء کی نماز کے بعد، لیکن اگر ہم اس سے پہلے بھی کسی نماز کے بعد کرنا چاہیں یا ویسے نفل پڑھ کے تو ہم کر سکتے ہیں، لیکن زیادہ تر کوشش یہ ہو کہ عشاء کی نماز کے بعد، عشاء کی نماز کے بعد، عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد آپ نے 2 رکعت نماز نفل پڑھنی ہے۔ 2 رکعت نماز نفل پڑھتے ہوئے نیت ہماری یہ ہونی چاہیے کہ میں استخارہ کرنے جا رہی ہوں، استخارہ کرنا چاہتا ہوں، تو میرا فلاں مقصد ہے اور میں اس کے لیے استخارہ کرنا چاہتا ہوں، اللہ پاک جی آپ میری مدد کیجیے گا، اگر یہ کام میرے لیے ٹھیک ہے، بہتر ہے تو اس میں میرے لیے مزید اچھے راستے بنائیے، اگر یہ میرے لیے کام غلط ہے، بہتر نہیں ہے تو ابھی ہی یہ کام رک جائے، اس کام کے لیے میں آگے نہ بڑھوں۔ اس نیت کو کرتے ہوئے ہمیں 2 رکعت نماز نفل پڑھنے چاہیے، اور نفل بالکل اس طرح ہی پڑھنے ہیں جس طرح ہم دوسری نماز پڑھتے ہیں۔ 2 رکعت نماز نفل ادا کرنے کے بعد آپ نے جو دعا پڑھنی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی دعا وہ یہ ہے، اور اس کو اس طریقے سے پڑھنا ہے۔ میرے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی وہ خاص دعا یہ ہے، جو کہ اللہ تعالیٰ سے مدد کا بہترین ذریعہ ہے، اللہ تعالیٰ سے خیر طلب کا بہترین ذریعہ ہے۔ اگر ہم اسے ترجمے کے ساتھ پڑھیں تو بہت زیادہ بہتر، اگر ہم اس کا ترجمہ پڑھیں تو ہمیں سمجھ آتی ہے کہ ہم اللہ پاک سے مدد مانگ رہے ہیں، یا اللہ وہ جو کام ہم کرنے جا رہے ہیں اس کی غیبی مدد تو جانتا ہے، وہ ہمارے لیے بہتر ہے یا نہیں اس کے بارے میں تو جانتا ہے، دینی طور پہ، آخرت کے طور پہ، دنیاوی طور پہ، یا اللہ پاک یہ کام ہمارے لیے بہتر ہے، اگر بہتر ہے تو ہمارے لیے اس میں سے وسیلے بنا، اگر بہتر نہیں ہے تو ہمیں یہ اس کام سے روک دے، پیچھے ہٹا لے۔ اس دعا کا جب مین مقصد یہ ہے تو پھر کیسے ممکن ہے اللہ پاک ہمارے لیے راستے نہ بنائے، اللہ پاک ہماری مدد نہ کریں۔ اس کو پڑھنے کا طریقہ یہ ہے، یہ دعا آپ نے 2 رکعت نماز نفل کے بعد پڑھنی ہے، اور جدھر آتا ہے حاضر امرو، اس جگہ پہ انگلی رکھتے ہوئے آپ نے جس مقصد کے لیے آپ یہ دعا پڑھ رہے ہیں اس مقصد کو ذہن میں لانا ہے، اس مقصد کو ذہن میں لاتے ہوئے آپ نے اللہ پاک سے آگے دعا پڑھتے جانا ہے 2 دفعہ۔ اس دعا میں حاضر امرو آیا ہے، اس کی جگہ آپ نے اپنا مقصد، اپنا حاجت سامنے رکھنی ہے، پھر آپ نے اس دعا کو پڑھنا ہے۔ دعا کو پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ پاک سے دعا کرنی ہے کہ یا اللہ پاک یہ میرا کام ہے، یہ میرا مقصد ہے، میں اس کو کرنا چاہتی ہوں۔ کوئی شادی کے لیے وظیفہ کریں، کاروبار کے لیے، کسی بھی قسم کا کام جس میں آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہماری مدد ہو، خیر طلب کرنا ہو، تو آپ نے اس عمل کو ذہن میں لاتے ہوئے اس دعا کو پڑھنا ہے، اس مقصد کو ذہن میں لاتے ہوئے دعا کو پڑھ کر اللہ پاک کے حضور دعا کرنی ہے کہ یا اللہ میری مدد فرما، یا اللہ پاک میں یہ کام شروع کرنے جا رہی ہوں یا اللہ پاک اس میں میرے لیے بہتری ہو، اگر یہ کام میرے لیے بہتر ہے تو میرے لیے راستے بنا دیجئے، اگر یہ بہتر نہیں ہے تو مجھے یہاں پر ہی روک دیجئے، میں یہ کام نہ کروں۔ تو اس کے بعد آپ نے کسی سے ہم کلام نہیں ہونا، بس اللہ پاک کا ذکر کرتے ہوئے آپ نے سو جانا ہے۔ صبح جب آپ اٹھیں گے یا تو آپ کو اس کام کے بارے میں کوئی اشارہ ہوگا کہ یہ آپ کے لیے بہتر ہے یا نہیں، تو کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں وہ ہمیں خواب نہیں آئی، ہمیں اس کے بارے میں کلیئر نہیں ہوا، ایسا نہیں ہوتا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ آپ جب بھی یہ کام کوئی بھی کسی بھی مقصد کے لیے استخارہ کرتے ہیں، یا تو وہ کام ہو جاتا ہے، اس میں راستے بن جاتا ہے، یا وہ کام
جاتا ہے، لہٰذا اس بارے میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں کہ ہمیں کوئی اشارہ نہیں ملا یا ہمیں کوئی خواب نہیں آیا۔ قرآن و حدیث کے مطابق خواب کوئی ضروری نہیں، نہ یہ خواب کی کوئی تصدیق ہوئی ہے۔ بس اگر آپ صبح اٹھیں، آپ کا ذہن مطمئن ہو اس کام کرنے پر تو وہ کام ضرور کریں، لیکن اگر آپ کے ذہن میں گڑبڑ ہو، نہیں ایسا یہ ٹھیک نہیں ہے، تو اس کام کو نہ کریں۔ اگر وہ کام آپ شروع کر لیں تو اللہ پاک کی ذات پر مکمل یقین رکھیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق دی ہے تبھی آپ یہ کام کر رہے ہیں، تو اس چیز کے بارے میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ اللہ پاک کی ذات پر مکمل یقین رکھتے ہوئے آپ وہ کام کریں، انشاءاللہ تعالیٰ اس میں بہتری ہوگی، وہ آپ کے لیے بہت زیادہ بہتر ہوگا۔ اس کے علاوہ بہت سے لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ استخارہ کسی اور سے کروانا چاہیے یا خود کرنا چاہیے۔ پہلی بات جو میں آپ کو سمجھا چکی ہوں کہ استخارے کا مطلب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سے خیر طلب کرنا، اللہ تعالیٰ سے اپنے مقصد کے لیے راستے بنوانا ہے، اللہ پاک کی مدد طلب کرنا ہے، اللہ پاک سے مشورہ لینا ہے۔ تو میں یہ پریفر کرتی ہوں کہ ہمیں چاہیے کہ ہم استخارہ خود کریں، کیونکہ اللہ پاک سے ہم ڈائریکٹ اپنی مدد کے لیے خود دعا کریں، تو ہمیں چاہیے کہ استخارہ خود کریں، استخارہ خود کرتے ہوئے اللہ پاک سے مدد مانگیں۔ اللہ کی ذات ہماری مدد ضرور کرے گی، اور اللہ کی ذات پر یقین رکھتے ہوئے ہمیں یہ استخارے اس طرح کرنا چاہیے، انشاءاللہ جو بھی مسئلہ ہوگا وہ حل ہو جائے گا۔ استخارہ کرنے کا طریقہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، تو استخارہ اس طریقے سے ہی کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ بہت سارے طریقے جو شریعت کے خلاف اپنا لیے گئے ہیں وہ اپلائی کیے جا رہے ہیں، لیکن میں آپ کو خصوصاً مشورہ دوں گی کہ استخارہ اس طریقے سے کریں اور خود کریں، انشاءاللہ آپ کی مدد ضرور ہوگی۔ مقصد آپ کو اللہ پاک اور اللہ پاک کے پیارے نبی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق بتانا تھا۔ امید ہے آپ کو مکمل طریقہ سمجھ آ گیا ہوگا۔ اس طریقے سے اللہ پاک سے دعا مانگیں، آپ جو بھی مقصد ہے اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے اللہ پاک سے مدد طلب کریں، انشاءاللہ آپ کی کوئی بھی مشکل ہے وہ حل ہو جائے گی، آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائیں گے۔ استخارہ کرنا بہت بڑا عمل ہے، کوئی بھی کام جو شروع کرنے جا رہے ہوں، کوئی بھی ایسا بڑا کام جو ہم کرنا چاہتے ہیں اور ہمیں سمجھ نہ آ رہی ہو کہ ہم کریں یا نہ کریں، تو سب سے پہلے ہمیں چاہیے کہ ہم استخارہ کریں، اپنے اللہ پاک سے مدد مانگیں۔ اللہ پاک سے بڑی مدد کسی کی ہو سکتی ہے؟ نہیں، تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے مشورہ طلب کریں، اللہ تعالیٰ کی ذات سے خیر مانگیں، اللہ کی ذات سے مدد طلب کریں، اللہ پاک ہمارے لیے اس کام میں آسانیاں فرمائیں۔ تو استخارہ ضرور کرنا چاہیے۔ کوئی بھی بڑا کام جو آپ کرنا چاہتے ہیں اور آپ کا ذہن مطمئن نہیں ہے تو فوراً اللہ پاک کی ذات کے آگے جھکیں، اللہ پاک سے مانگیں، اللہ کی ذات آپ کی مدد ضرور فرمائے گی۔ امید ہے آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں۔ مزید اس طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ بھی اس طرح کے آزمودہ وظائف سے فائدہ اٹھا سکیں۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں، کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گی۔ اسی کے ساتھ ہی مجھے دیجیے اجازت، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔